بس یاد رکھو جنہیں اپنے کاروبار میں نقصان پر گناہوں کا خیال نہ آوے، وہ ان جانوروں کی طرح ہیں کہ جنہیں باندھا گیا تھا، زمین سے پیداوار نہیں ہو رہی ہے، باندھ دی گئی زمین، دکان سے آمدنی نہیں ہو رہی ہے، باندھ دی گئی دکان۔ ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں کہ ان کے حالات سے یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ یہ حال کیوں آیا تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جانور کہ وہ نہیں جانتا فیما عقل و فیما ارسلا کہ کیوں باندھا گیا تھا، کیوں کھول دیا گیا، کیوں باندھ دیا گیا، کیوں کھول دیا گیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ دکان سے آمدنی نہیں ہو رہی تو وہ بجائے عمل پر آنے کے عاملوں کے پاس جائیں گے، یدی کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ ہاں آپ دیکھ لو سب اکثریت مسلمانوں کی ان کا خیال یہ ہے کہ دکان پر سحر ہے۔ جنہیں اعمال سے کامیابی لینی نہیں آتی وہ بیچارے عملیات سے کامیابی لینا چاہتے ہیں، ورنہ جو قوت آدمی کے اپنے عمل کی ہے وہ کسی عامل کی کہاں ہو سکتی۔ اس زمانے میں مسلمانوں نے اپنے سارے مسائل دو قسم کے لوگوں پر تقسیم کیے ہوئے ہیں، ایک مشائخ اور بزرگوں پر اور دوسرے عاملوں پر۔ اگر کوئی حال آ جائے تو مشائخ کے پاس آ جائیں گے کہ تم عمل کرنے والے ہو، تمہارے عمل اچھے ہیں تو ہمارا یہ مسئلہ حل کرا دو، ہمارا یہ مسئلہ حل کرا دو۔ یہ دوسری قسم وہ ہے عمل نہ کرنے والی کہ جو حالات ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے آئیں گے، یہ ان حالات کا علاج عاملوں سے کرائیں گے۔ میں کوئی عامل بتاؤ، ارے عامل، ایک صاحب میرے سے کہنے لگے کہ آپ کے علم میں کوئی عامل ہے؟ میں نے کہا بھائی میرے علم میں تو آپ ہی عامل ہیں، اگر آپ عمل صحیح کریں گے تو آپ کامیاب ہیں، اگر آپ کے اعمال برے ہیں تو باہر کا عامل کیا کر لے گا، باہر کا عامل کیا کر لے گا۔ یہ حال ہے لوگوں کا کہ وہ عملیات کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنے اعمال سے اللہ کو راضی کر کے اللہ کی ذات سے براہ راست فائدے اٹھانا۔ جی ہاں، مارے پھرتے ہیں۔ دو لوگوں کی قسم کی تلاش ہے مسلمانوں کو جو حالات میں ہیں، ایک عاملوں کی تلاش ہے اور دوسرے اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی مستجاب الدعوات مل جاوے جس کی دعا قبول ہوتی ہو۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ بھئی آپ کے علم میں ہے کوئی مستجاب الدعوات؟ اس وقت دنیا میں کون ہے وہ شخص جس کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہوں؟ ہاں، اور بعض لوگ تو بتا بھی دیتے ہیں کہ بھئی آج کل دنیا میں فلاں شخص ہے وہ مستجاب الدعوات ہے۔ تو یہ پوچھا کہ بھئی آپ کو معلوم ہے مستجاب الدعوات؟ میں نے کہا بھئی یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں دنیا میں مستجاب الدعوات کون ہے، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ مجیب الدعوات کون ہے، یہ معلوم ہے۔ یہ مجیب الدعوات کون ہے یہ تو معلوم ہے، کہ دعاؤں کا قبول کرنے والا کون ہے وہ تو معلوم ہے کہ اللہ ہے، لیکن مستجاب الدعوات کون ہے کہ اللہ کس کی دعا قبول کرتے ہیں یہ تو ہم جانتے نہیں۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کون سا بندہ ایسا ہے جس کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہو، ہم تو یہ جانتے ہیں دعا کی قبولیت کے یہ ضابطے ہیں۔ اگر یہ ضابطے اختیار کر رہا ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہا، تو ہم جانتے ہیں کہ مجیب الدعوات کون ہے، دعا کو قبول کرنے والا کون ہے۔ لوگوں کو تلاش ان کی ہے جو دعائیں قبول کرانے والے ہوں، اور حالانکہ ضرورت اس کی ہے جو دعا کو قبول کرنے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ سیدھی بات ہے کہ تم اپنی حاجتوں کو اللہ سے براہ راست کیوں نہیں مانگتے، اپنی حاجتوں کو اللہ سے براہ راست کیوں نہیں مانگتے؟ تو میں نے عرض کیا کہ عام طور سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھئی کوئی عامل مل جائے جس سے کاروبار چل جائے۔ ہے کیسی عجیب بات ہے، دور صحابہ میں یہ چیز کہیں نہ ملے گی، دور صحابہ میں یہ چیز کہیں نہ ملے گی کہ وہ دوسرے کے عمل سے کامیابی لیں۔ حضرت فرماتے تھے ہر گاڑی اپنی بتی کی روشنی میں چلتی ہے۔ کیوں بھائی؟ ہر گاڑی کس میں چلتی ہے؟ ہر گاڑی کے آگے روشنی ہوتی ہے نا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، نورہم یسعی بین ایدیہم۔ ہر عمل کرنے والے کے عمل کا نور اس کے آگے چلتا ہے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، نورہم یسعی بین ایدیہم۔
جتنی بھی سواریاں چلتی ہیں جہازوں سے لے کر گاڑیوں تک، کسی بھی سواری ہو، ہر سواری کی لائٹ آگے ہوتی ہے، وہ آگے کی تمام چیزوں کو، رکاوٹوں کو، جتنے بھی بریکر آتے ہیں راستے میں، وہ سب دکھلاتی رہتی ہے کہ تمہیں کہاں سے بچ کر نکلنا ہے، کہاں سے بچ کر نکلنا۔ ہر گاڑی کے آگے کی بتی ہوتی ہے، ہر گاڑی کے آگے بتی ہوتی ہے۔ جتنی تیز رفتاری سے وہ گاڑی چلے گی جو اپنی روشنی میں چل رہی ہے، اتنی تیز رفتاری سے وہ گاڑی نہیں چل سکتی جو دوسروں کی روشنی میں چل رہی ہے۔ اب سب کا خیال یہ ہے کہ بھئی بزرگوں کے عمل سے، بزرگوں کے اعمال سے اپنے مسائل حل کرواؤ۔ یوں سمجھتے ہیں اللہ والے اس لیے بنائے جاتے ہیں دنیا میں تاکہ عام انسانوں کی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ لوگ اپنی حاجتوں کو اولیاء کی کرامتوں سے پورا کرانا چاہتے ہیں، حالانکہ اگر ولی کرامت ظاہر ہو رہی ہے تو ولی کی کرامت اس کے اپنے عمل کی ہے، ولی کی کرامت اس کے اپنے عمل کی ہے، ولی کی کرامت اس کے اپنے عمل کی ہے۔ تم اگر کرو گے عمل تو اللہ تمہارا بھی کرام کرے گا۔ کرامت کیا ہے؟ کرامت کیا ہے؟ لوگوں نے کرامتوں کو کوئی بڑی اونچی چیز سمجھا ہوا ہے۔ کرامت کیا ہے؟ کرامت ہے اللہ تعالی کا اپنے بندے کا اکرام کرنا، اللہ بندے کا اکرام کرے کہ شکر نہیں تھی، بغیر شکر کے اللہ نے شکر دے دی، وہ گنج شکر ہو گئے۔ وہ کون ہو گئے؟ گنج شکر۔ وہ کون ہو گئے؟ گنج شکر۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں، گنج شکر کی کرامت کیا؟ کہ گنج شکر کی کرامت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ولی کا اکرام کیا، اللہ نے ولی کا اکرام کیا کہ بغیر شکر کے شکر دے دی۔ یہ اکرام اللہ نے تمام صحابہ کا کیا، یہ اکرام اللہ نے تمام صحابہ کا کیا، بغیر تلوار کے درخت کی ٹہنی کو تلوار بنا دیا۔ جی ہاں، ایک تو کرامت کیا ہے؟ کرامت یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے عمل پر اس کا اکرام کرے۔ اس لیے فرمایا تم میں سب سے زیادہ کرامت والا وہ ہے، تم میں سب سے زیادہ کرامت والا وہ ہے جو تمہیں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ کتنی آسان بات ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہ تمہیں سب سے بڑا کرامت والا ہے۔ یہی ہے نا، لوگ اولیاء کی کرامتوں سے اپنے کام نکلوانا چاہتے ہیں، لوگ اولیاء کی کرامتوں سے اپنے کام نکلوانا چاہتے ہیں۔ اس لیے عجیب بات یہ ہے کہ اہل کرامت والے بزرگوں کو تلاش کرتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، اللہ کو تلاش کرنے کے بجائے، اللہ کو تلاش کرنے کے بجائے انہیں تلاش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ اب تو میں نے اس کی مثال دے رہا تھا کہ بھئی جس طرح ہر گاڑی اپنی بتی کی روشنی میں چلتی ہے نا، اس طرح ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کی روشنی میں چلتا ہے، ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کی روشنی میں۔ اگر یوں ہوا کرتا کہ عام مسلمان تو عمل نہ کریں، ہر علاقے میں ایک ولی ہو جاوے جو عوام کی حاجتوں کو اللہ سے پوری کرا دے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ دین اور دین کے احکام یہ چند لوگوں کے لیے ہوں تاکہ ان کے شریعت پر چلنے سے باقی مسلمانوں کے مسائل حل ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کرامات اولیاء اولیاء کے لیے ہیں، کرامات اولیاء اولیاء کے لیے ہیں، کرامات اولیاء اولیاء کے لیے ہیں۔ جو بھی عمل کرے گا وہ اللہ کی ذات عالی سے بہراست فائدہ اٹھائے گا، ورنہ تو وہی بات ہے کہ جس گاڑی کے آگے بتی ہے وہ تو اپنی روشنی میں تیزی سے نکل لے گی، اور جو ان کی روشنی میں چل رہے تھے جو ان کی روشنی میں چل رہے تھے وہ کب تک چلیں گے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ روشنی اصل آگے ہوتی ہے، پیچھے تو روشنی ہوتی نہیں ہوتی ہے۔ کسی گاڑی کے پیچھے وہ تو بہت ہلکی سی روشنی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اشارہ دینے کے لیے، دائیں بائیں مڑنے کے لیے، انڈیکیٹر، بہت چھوٹی سی روشنی ہوتی ہے۔ ہاں، اسی طرح ہے قرآن میں یہ پیچھے چلنے والے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ لو جی لو، قرآن نے بھی خوب نقشہ کھینچا ایسے لوگوں کا جو دوسروں کے عمل سے کے ذریعے چلنا چاہیں۔ قرآن نے خوب نقشہ کھینچا، یہ کہیں گے پیچھے چلنے والے
روشنی والوں کے پیچھے چلنے والے جو کہیں گے بھائی ذرا آہستہ چلو ذرا آہستہ چلو، ہم بھی تمہاری روشنی میں چل رہے ہیں، ہمارے پاس روشنی ہے نہیں، ہم بھی تمہاری روشنی میں چلیں، ذرا آہستہ چلو، انظرونا آہستہ چلو، ٹھہرو ذرا، ہمارا انتظار کرو، ہمیں ساتھ لو، نقتبس من نورکم، کیونکہ ہم بھی تمہاری ہی روشنی میں چل رہے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ الٹے پھر جاؤ یہاں سے اور اپنے پیچھے نور تلاش کرو۔ لو جنہیں آگے نور نہیں مل رہا پیچھے نور کیسے مل جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا، کیوں بھائی؟ جن کو آگے نور نہیں مل رہا ان کو پیچھے نور، اللہ نے یہ فرمایا ارجعوا وراءکم، پلٹ جاؤ پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، اور اندھیرے میں نور تلاش کرو۔ کہاں اندھیرے میں نور ملے گا؟ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کیا قرآن نے بھی کھول کے بیان کر دیا۔ یہ کہیں گے نور والوں سے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا تم ہمارا بھی خیال کرو، آہستہ چلو، ہم تمہارے پیچھے چل رہے ہیں۔ جس طرح ہر گاڑی اپنی بتی کی روشنی میں چلے، اس طرح ہر مسلمان اپنے عمل کی روشنی میں چلے۔ یہ ہے اصل بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو براہ راست اللہ کی ذات سے لینے والے اعمال پر ڈالا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ چند صحابہ ایسے ہو جائیں جو سب کی حاجتوں کو پورا کرا دیں اللہ سے، ایسا نہیں۔